حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کا وطن مغربی عراق میں بصرہ کے قریب تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کے قریب کنعان میں رک گئے اور وہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ اسی دوران حضرت لوط علیہ السلام کو منصب نبوت ملا تو وہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان لوگوں کی ہدایت کے لیے چلے گئے۔ یعنی اردن اور بیت المقدس کے درمیان جو لوگ آباد تھے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنایا۔ قدوم، سدوم اور عمورہ کے درمیان ان کی قوم آباد تھی۔ ان شہروں کو مؤتفقات بھی کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرنے لگے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود قوم اس برائی میں مبتلا تھی کہ وہ عورتوں کی بجائے مردوں سے خواہش پوری کرتے تھے اور اسی میں لگے رہے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چند مہمان آئے۔ آپ نے بھنے ہوئے گوشت سے ان کی تواضع کی۔ انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں بیٹے اسحاق اور پھر اس کے بیٹے یعقوب کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور دراصل ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر عذاب نازل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ قوم لوط کو یہ عذاب ہو۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ عذاب ٹل جائے، مگر فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس بد کردار قوم پر عذاب نازل ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ تھا۔ اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ 4 فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ ان کی بیوی نے لوگوں کو بتا دیا۔ لوگ ان پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر ظاہر کر دیا کہ وہ فرشتے ہیں اور قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑ کر 2 آدمی بری نیت سے لپکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑی سی جنبش کی تو دونوں اندھے ہو کر بھاگے۔ ان کی قوم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے کہا، ان دونوں کی آنکھیں ٹھیک کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پر ہاتھ پھیرا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، جو آپ نے اللہ سے ان کے عذاب کے لیے دعا مانگی تھی۔ ہم آج پچھلی رات ہی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو یہاں سے نکال کر لے جائیں گے، بس جاتے ہوئے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل و عیال کے لوگ
وہاں سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی عذاب الہی نازل ہوا اور زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد کیا گیا تھا کہ کس پتھر کو کس مجرم پر پڑنا ہے۔ اس بد کردار قوم پر پتھر اور کنکر برسائے گئے۔ ان کا جرم مردوں کے ساتھ بدفعلی کے علاوہ مسافروں کو بھی لوٹنا تھا۔ یہ بھی بلا شبہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی مسافر جا رہا ہو، اس کو لوٹ لیا جائے اور اس کے پاس گھر تک پہنچنے کے لیے کوئی سرمایہ نہ ہو، کوئی رقم نہ ہو، تو اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ اور پردیس میں وہ بے یار و مددگار کیا کرے گا۔ ان پر صبح کے وقت عذاب آیا۔ اس عذاب سے 4 لاکھ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے ان بستیوں کو بلندی تک اٹھایا گیا اور پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ عذاب آنے کے تقریباً 7 سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا مزار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار کے قریب ہے۔ جن لوگوں پر عذاب آیا، قوم لوط پر جو عذاب آیا، ان کی بستیوں کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ان کے نشانات عرب سے شام جانے والے اردن کے علاقے میں آج بھی سطح سمندر سے کافی گہرائی میں ایک عظیم صحرا کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ علاقہ حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے اور بحر لوط کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے۔ بحر لوط کو بحر مردار بھی کہتے ہیں۔ یہ واقعہ 2000 قبل مسیح کا ہے۔